السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے کچھ گفتگو کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، آپ علیہ السلام کا نام کیا ہے، آپ کا نسب نامہ کیا ہے، آپ کی کنیت کیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے شادی کس سے کی، اور اس کے بعد آپ اپنے علاقے سے ہجرت کر کے کہاں گئے اور وہاں کے احوال و قوائف کیا تھے۔ ان تمام چیزوں پر ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے باتیں بیان کی اور یہ کوشش کی کہ آپ کو وہ باتیں بآسانی سمجھ میں آ جائیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ آخر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح نظام کائنات میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کروا کر انہیں ایمان و یقین کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا، تاکہ وہ اپنی قوم کو پورے یقین اور پورے استحکام کے ساتھ دعوت الہی اور اللہ رب العالمین کی توحید الہی کی طرف دعوت دے سکے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ کسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے عجائب دکھلائے، آسمان و زمین کے عجائب دکھلائے، کیوں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان عجائب کی تفصیل بیان فرمائی کہ آخر ان عجائب میں سے ہم نے ابراہیم کو کون کون سے عجائب دکھائے، کون کون سے ایسے عجائب تھے کائنات کے جس کو دیکھ کر کے اسے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین ہوا اور اس کا یقین مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا گیا۔ اللہ آگے فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب ابراہیم علیہ السلام کی رات کی تاریکی نے اپنے آغوش میں لے لیا، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو ابراہیم نے ایک ستارے کو دیکھا چمکتے ہوئے۔ قال هذا ربی، تو ابراہیم نے جب ستارے کو دیکھا چمکتے ہوئے تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ دیکھیں کس طرح ابراہیم علیہ السلام نظام کائنات میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ ستارے کو دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، لیکن جب وہ غائب ہو گیا وہ ستارہ تو ابراہیم نے کہا کہ مجھے غائب ہونے والی چیز پسند نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی تصور کر لیا اور سمجھ لیا کہ جس چیز کے اندر استقلال نہیں ہے، جس چیز کے اندر استحکام نہیں ہے، جو چیز ٹک نہیں سکتی، وہ چیز رب نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب کبھی مغلوب نہیں ہوا کرتا۔ رب کی صفت میں ہمیشہ اغلبیت ہے، وہ کسی کی باتیں نہیں مانتا، وہ کسی کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے حکم کے لوگوں کو تابع کرواتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا کہ جب ستارہ ایک وقت تھا اور دوسرے وقت میں وہ غائب ہو گیا تو پھر ہمارا رب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ انسانی نظر سے اگر ہم سولر سسٹم کو دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ چاند ستاروں سے زیادہ بڑا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا چاند کو تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، تو جب چاند بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، میری رہنمائی نہ فرمائی، راہ راست کی طرف میری رہنمائی نہ فرمائی، تو میں گمراہ قوموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، سورج کے اندر جو تپش ہوتی ہے تو اس تپش کو اور اس کی چمک کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو کہا هذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا ہے۔ انسانوں کے اندر سائیکولوجیکل، اگر وہ انسان کبھی بھی رب کے تصور کو سوچتا ہے اور رب کی ذات کو تصور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ رب وہ سب سے بڑا ہوگا، کیونکہ جس نے کائنات کو بنایا، اس کائنات کے تمام نظام کو بنایا اور اس کے بعد انسانوں کو بنایا، تو ان تمام کائنات، نظام اور انسان کو بنانے والی ذات تو واقعی بڑی ہوگی۔ یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی آئی۔ ابراہیم نے کہا سورج کو دیکھ کر کے کہ ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما افلت، لیکن جب سورج بھی غائب ہو گیا، سورج بھی ڈوب گیا، تو ابراہیم نے کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو اے میرے رب، اس کے بعد ابراہیم نے اپنے قوم سے کہا کہ انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جس کی تم لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ سبب کیا تھا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جس علاقے میں زندگی گزاری تھی، اور آپ نے پچھلے
ایپیسوڈ میں دیکھا بھی اور سنا بھی کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں زندگی گزارتے تھے وہاں لوگ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے یا اسی طرح کی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ابراہیم نے بھی دیکھا کہ آخر جن کی عبادت کرتے ہیں آخر ان کی عبادت میں کتنی حقانیت ہے, کتنی سچائی ہے. کیونکہ جو رب ہوتا ہے وہ کبھی غالب ہوتا ہے, ہمیشہ غالب ہوتا ہے, وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا کہ ایک چیز کے آنے کی وجہ سے دوسری چیز خود بخود غائب ہو جائے, یا وہ کسی چیز کے تابع نہیں ہوتا کہ رات آئے گی تو سورج چلا جائے گا, چاند و ستارے رہیں گے, لیکن جب دن آئے گا تو پھر سورج آئے گا اور چاند و ستارے غائب ہو جائیں گے. رب ایسا نہیں ہوتا. رب ہوتا تو رب کے اندر استحکام ہوتا, وہ ہمیشہ ایک جگہ پہ ہوتا, یا ایسا ہی ہوتا. یہ ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے. تو اس چیز کو سولر سسٹم میں غور و فکر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی, اور جب معرفت حاصل ہو گئی تو انہوں نے اپنے قوم سے ان کے ساتھ شرک کا جو اللہ اپنے باری تعالیٰ کے ساتھ وہ لوگ شرک کرتے تھے اس سے برات کا اظہار کر لیا. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر کیا فرمایا, ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر, کہ اللہ رب العالمین کے نشانیوں میں سے کیا ہے, لیل و نہار ہیں, دن و رات ہیں, اور چاند و سورج ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, تو تم لوگ سورج اور چاند کو سجدے نہ کیا کرو. یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرایا کہ سورج اور چاند میں معبود بننے کے لائق اور صفت نہیں ہے. یہ صفت اللہ رب العالمین کے ساتھ میں ہے جو سورج و چاند اور رات و دن کا مالک ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, دن و رات کے آگے پیچھے ہونے میں, دن و رات کے الٹ پلٹ ہونے میں نشانی ہے, عبرت ہے. کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے, دانشوروں کے لیے, اولو الالباب کے لیے, تاکہ وہ اس کے دن و رات کے آگے پیچھے ہونے میں غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں کہ کوئی نہ کوئی ذات تو ہے جو ان تمام چیزوں کے نظام کو قائم کر رہا ہے, کنٹرول میں رکھے ہوا ہے. کبھی کسی موسم میں دن لمبا ہو جاتا ہے تو کسی موسم میں رات لمبی ہو جاتی ہے, کسی موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو کسی موسم میں, یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ آخر کوئی تو ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے, کوئی تو ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیے ہوا ہے. وہی وہ ذات ہے جس ذات کی معرفت ابراہیم علیہ السلام نے نظام کائنات میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کر کے حاصل کیا تھا. میرے بھائیوں, یہ نظام کائنات میں غور و فکر کی ایک مثال اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے سامنے پیش کیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کہہ دیا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس ذات کی طرف بالکل جھکاتا ہوں, اپنے آپ کو ذات کے سپرد کرتا ہوں. کس کے سپرد کرتا ہوں؟ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اور میں دین حنیف, میں سچے دین کو ماننے والا ہوں, سیدھے دین کو ماننے والا ہوں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے حجت پیش کیا اور انہیں بتایا کہ جس چیز کے تم شرک کر رہے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا, اور جب تم شرک کرنے پر نہیں ڈرتے میں تو پھر بھی توحید کا ماننے والا ہوں, رب کا ماننے والا ہوں. اور موحد کبھی مشرکوں سے ڈرا نہیں کرتا, موحد کبھی مشرکوں کے معبودان باطلہ سے ڈرا نہیں کرتا, کیونکہ جس کے اندر توحید کا ایمان, جس کے اندر توحید کی نعمت ہو, ایمان کی روشنی ہو, وہ کبھی معبودان باطلہ اور ان کے پیروکاروں کے سرکشی سے کبھی ڈرا نہیں کرتے. یہ سبق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.